الرحیم۔ حقیقت تصوف، شریعت کا وہ جز جو اعمال باطنی سے متعلق ہے تصوف و سلوک، اور وہ جز جو اعمال ظاہری سے متعلق ہے فقہ کہلاتا ہے۔ اس کا موضوع تہذیب اخلاق اور غرض رضا الہی ہے، اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے۔ گویا کہ تصوف دین کی روح و معنی یا کیف و کمال کا نام ہے، جس کا کام باطن کو رذائل، اخلاق ذمیمہ، شہوت، آفت لسانی، غضب، حسد، حب دنیا، حب جاہ، بخل، حرص، ریا، عجب، غرور سے پاک کرنا، اور فضائل یعنی اخلاق حمیدہ، توبہ، صبر، شکر، خوف، رجا، زہد، توحید، توکل، محبت، شوق، اخلاص، صدق، مراقبہ، محاسبہ اور تفکر سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ توجہ اللہ پیدا ہو جائے جو مقصود حیات ہے۔ اس لیے تصوف و طریقت دین و شریعت کے قطعاً منافی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ صوفی بنے۔ اس کے بغیر فی الواقع ہر مسلمان پورا مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں رہتا۔ ضرورت تصوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی یہ تصنیف ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں تصوف اور تصوف کے متعلق جو حقیقت ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہی بتایا گیا کہ انسان ایک تو اس کا وجود ظاہری ہے اور ایک ہے اس کا وجود باطنی۔ وجود ظاہری کے حساب سے اس کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو اعمال ظاہری ہے اس کو کیا ہے فقہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، مسائل سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ان مسائل کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسرا حصہ ہے انسان کا باطن کا، روح کا، اور اس میں دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، لیکن دل میں ہم نے لوگوں کے ساتھ رہ کر لوگوں کے اخلاق، عادات وغیرہ کو اخذ کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ اس وجہ سے دل میں بہت ساری برائیاں جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی، حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ، یہ سارا ہمارے دل میں آ گیا ہے۔ اس کو نکال کر اس کی جگہ پر اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا ہے، دل کی صفائی کو پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد وغیرہ کو پیدا کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کے پر عمل کرنے کو، یعنی ظاہری معاملات میں عمل کرنے کو فقہ سے تعبیر کرتے ہیں، مسئلے مسائل سے تعبیر کرتے ہیں، شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو باطن کے ہے اس باطن کی اصلاح کرنے کو تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ اس وجہ سے جس طریقے سے ظاہری مسائل یعنی شریعت چھوڑا نہیں جا سکتا یا شریعت سے بے پرواہ نہیں ہوا جا سکتا، اسی طریقے سے روحانی جو ہے ان سے اپنے دل کی صفائی وغیرہ سے یا تصوف سے بھی آدمی کو بیگانہ ہوا نہیں جاتا۔ تصوف کے اوپر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اندر جو دل میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، روحانی خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، اس روحانی خرابی کے اصلاح کا نام ہے تصوف۔ جی، ضرورت تصوف۔ جب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ تصوف و طریقت دین و شریعت کے منافی نہیں ہے بلکہ شریعت ہی کے ایک جز کا نام ہے، تو اسی سے تصوف کی ضرورت بھی ثابت ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ حقیقت الطریقہ کے شروع میں تحریر فرماتے ہیں، حمد و صلاۃ مدعائے ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان پر بعد تصحیح عقائد و اصلاح ظاہری فرض ہے کہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کریں۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات و احادیث میں بے انتہا روایت اس کی فرضیت پر صراحتاً دال ہے۔ وہ اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و ہوس اس دلالت سے غافل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد و قناعت، تواضع، اخلاص، صبر و شکر اور حب الہی و رضا بالقضاء و توکل و تسلیم وغیر ذالک کی فضیلت اور ان کی تحصیل کی تاکید اور ان کے ازداد حب دنیا، حرص،
تکبر، ریا، شہوت و غضب و حسد و نحوہا کی مذمت اور وعید وارد و مذکور ہے، پھر ان کے معمول بھی اور ان کے منہی عنہ ہونے میں کیا شبہ رہا؟ اور یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کے، اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت میں، جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے۔ نیز طریق القلندر میں فرماتے ہیں تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ، تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تصوف کے جتنے بھی اصول ہیں، تصوف کے جتنے بھی مسائل ہیں، سب کے سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جی، یعنی غالی صوفیہ کا بھی یہی خیال ہے اور خشک علماء کا بھی کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہیں، مگر دونوں غلط سمجھے۔ خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہے، بس نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے؟ تو گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہے، اور غالی صوفی یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں، تصوف علم باطن ہے۔ ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن و حدیث ہی کی ضرورت نہیں۔ غرض دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں، پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو۔ تصوف اور قرآن، جس طرح قرآن میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ موجود ہے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، اور واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام اور وللہ علی الناس حج البیت پاؤ گے، تو دوسرے مقام پر یحبہم ویحبونا اور والذین آمنوا اشد حبا للہ بھی دیکھو گے۔ جہاں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى ہے، اسی کے ساتھ یراؤن الناس بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام میں تاریک نماز و تاریک زکوٰۃ کی مذمت ہے، تو دوسرے مقام میں تکبر و عجب کی برائی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو، جس طرح ابواب، یعنی ان ساری بحثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف اور مسائل دونوں الگ نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی ہے۔ ایک ظاہری اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک باطنی اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ظاہر اور باطن دونوں کے بغیر آدمی ادھورا رہتا ہے۔ اس وجہ سے تصوف بھی ضروری ہے اور اعمال ظاہرہ نماز وغیرہ بھی ضروری ہے۔ جی، اسی طرح احادیث کو دیکھو، جس طرح ابواب نماز و روزہ، بیع و شراء، نکاح و طلاق پاؤ گے، ابواب ریا اور کبر وغیرہ بھی دیکھو گے۔ اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہے، اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم الہی ہے؟ کیا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ امر کا صیغہ ہے اور اصبروا واشکروا امر کا صیغہ نہیں؟ کیا کتب علیکم الصیام سے روزے کی مشروعیت اور مامور بھی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ سے محبت کا مامور بھی ہونا ثابت نہیں؟ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سبھی باطن کی اصلاح کے لیے، اور باطن کی صفائی مقصود و موجب نجات ہے، اور اس کی کدورت موجب ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا، اور جس نے اس کو میلا کیا ناکام رہا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد کام نہ آوے گے مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت قلب لے کر آیا۔ دیکھو پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح، اور دوسری میں سلامتی قلب کے بغیر مال و اولاد سب کو غیر نافع فرمایا ہے۔ ایمان و عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے، قلب ہی کا فعل ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مدارج و مقام ہوتا ہے، اور اسی کا نام اصطلاح و عرف میں تصوف ہے۔ اقوال صوفیہ، اسی سلسلے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو کرامت والا دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہو تو دھوکے میں نہ آ جانا، جب تک یہ نہ دیکھو کہ امر و نہی، حفظ حدود اور پابندی شریعت میں کیسا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے مخلوق پر سب راہیں بند ہے سوا اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو حد شرعی سے باہر کر دیتی ہے تو اس کے پاس بھی نہ بھٹکو۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے، قولاً و فعلاً و ارادتاً، اس لیے کہ محبت خدا بے متابعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوتی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی شریعت پر قائم ہوا اور جو کچھ احکام شرع کے ہیں ان کو بجا لایا اور سر منہ تجاوز نہ کیا تو اس کا مرتبہ آگے بڑھتا ہے، یعنی تمام ترقیاں اس پر موقوف ہے کہ شریعت پر ثابت قدم رہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تعلیم الدین میں فرماتے ہیں جس کو دولت وصول میسر ہوتی ہے علم شریعت اور اتباع سنت سے ہوتی ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ حاصل ہوگی جی کس سے؟ جس کو دولت وصول میسر ہوتی ہے علم شریعت اور اتباع رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تصوف گویا کہ لازم ہے، تصوف گویا کہ ضروری ہے جی۔ شریعت و طریقت کی اصطلاحات الگ الگ بعد میں بقدر ضرورت مقرر کی گئی۔ اسلام کی تمام تعلیمات کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے، جس کی ابتدائی تعلیم مسجد نبوی میں دی جاتی تھی، اور چونکہ ابتدائی دور تھا حلقہ بگوشان اسلام اپنے اصلی مرکز میں موجود تھے، جن کی تعداد بھی اس وقت اتنی زیادہ نہ تھی جتنی بعد میں ہو گئی، اس لیے نبوی درسگاہ میں تمام علوم اسلام یعنی علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور علم تصوف کی تعلیم یکجا دی جاتی تھی، کوئی الگ الگ شعبے قائم نہ تھے۔ البتہ اسی نبوی درسگاہ میں ایک اقامتی شعبہ ایسا بھی موجود تھا جس میں محبان خدا و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس و اصلاح باطن کی عملی تعلیم و تربیت کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے، اور وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ بعد ازاں جب اسلام عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ایک ہی وقت میں مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، خانقاہ بھی تھی، اور حکومت کا گویا کہ دربار بھی تھا، سارا کام وہیں پر ہوتا تھا، اور اس وقت لوگ بھی کم تھے، اس وجہ سے ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں ہی فیصلے ہوا کرتے تھے، گویا کہ اس زمانے کا سپریم کورٹ بھی مسجد نبوی تھا، اور اس ساری چیزیں مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ قید کر کے لائے گئے، باندھے گئے، دروازے پر باندھے گئے، ستون پر باندھے گئے، تو گویا کہ قید خانہ بھی ایک زمانے میں وہی تھا۔ اور پھر جب اسلام پھیلنے لگا اور ساری تفصیلیں ہونے لگی تو الگ الگ چیزیں پھر ہونے لگی، پھر کورٹ الگ ہو گئی، قید الگ ہو گئی، جگہ الگ ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرات ایمان لاتے تھے وہ ایمان لانے کے ساتھ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور وہ بھی اسی مسجد میں ہوتا تھا۔ اور جو لوگ اپنی اصلاح باطن کے لیے ہوتے تھے وہ بھی مسجد ہی میں تھا۔ اصحاب صفہ کا آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر کچھ صحابہ رہا کرتے تھے، اور وہ ان کی تعداد کبھی کم ہوتی تھی، کبھی زیادہ ہوتی تھی، کبھی 200 تک بھی ہو جاتی تھی، لیکن ان حضرات کا کام یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر اگر ان کو علم سیکھنا ہے تو علم سیکھتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں تھے اور علم سیکھتے تھے۔ اور جو لوگ اپنی باطنی اصلاح کے لیے یا اپنے باطن کی صفائی کے لیے جو رہنا چاہتا تھا وہ بھی رہتا تھا، گویا کہ ایک ہی زمانے میں یہ اصحاب صفہ تھے، وہ دارالعلوم کے طالب علموں بھی تھے اور خانقاہ کے آدمی بھی تھے، تو یہ ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی جگہ پر ہوا کرتی تھی جی۔ بعد ازاں جب اسلام عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا تو اس کی تعلیمات کو علماء دین نے الگ شعبوں میں منضبط کر دیا۔ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی وہ محدث کہلائے، اور جنہوں نے علم تفسیر کا کام سنبھالا وہ مفسر کہلائے، جو فقہ کا کام کرنے میں منہمک ہو گئے وہ فقیہ بن گئے، اور جنہوں نے تزکیہ نفس و اصلاح باطن کا شعبہ سنبھالا وہ مشائخ صوفیہ مشہور ہوئے۔ اسی لیے اکابر سلف میں سے کسی نے
شریعت کو طریقت سے الگ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ طریقت کو شریعت کے تابع رکھا۔ شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت، یہ 4 لفظ مشہور ہو گئے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارا ایک ہی تھا۔ جیسے فقہ کے متعلق تم نے سنا ہوگا کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس میں سب کچھ آ گیا۔ اسی طریقے سے اس میں شریعت میں ساری چیزیں آ گئی تھی، شریعت بھی، معرفت بھی، طریقت بھی۔ لیکن پھر جیسے شعبہ الگ الگ ہوتے گئے، اسی طریقے سے ہر شعبے کا نام الگ الگ ہوتا گیا۔ حدیث کا شعبہ الگ ہو گیا اور پڑھنے پڑھانے والے محدث کہلائے، حدیث کے پڑھنے والے کہلائے۔ اسی طریقے سے تفسیر میں بیٹھ گئے اور تفسیر کا شعبہ الگ ہو گیا تو مفسرین کہلائے، اور مفسرین کے اندر بھی پھر بہت بڑے ماہر حضرات ہوئے۔ اسی طریقے سے فقہ میں جو مشہور ہو گئے وہ فقی یا مفتی وغیرہ کہلائے۔ اسی طریقے سے جو تصوف کی لائن میں یعنی باطن کی اصلاح کی لائن جنہوں نے اختیار کی، ان کو مشائخ، ان کو فقہا، ان کو اولیاء اللہ، ان کو پیر صاحب وغیرہ کے نام سے ہر زمانے میں یاد کیا جانے لگا۔ جی، شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے جو ہمیں کام کرنے چاہیے، جو کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے، وضو کے لیے، نماز کے لیے، جو سارے احکامات ظاہرہ ہیں، ان سارے احکامات کو چاہے وہ شروع سے لے کر اخیر تک ہو، وضو کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، اور نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، سمجھ میں یہ سارے جو مسائل وغیرہ ہیں، جن میں احکام ظاہری طور پر جو ہمیں عمل کرنے ہیں، کیا چیز کھانا ہے، کیا چیز نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ ساری باتیں جس میں بیان کی جاتی ہے، اس کو فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ شریعت میں گویا کہ فقہ ہے، فقہ کا ایک حصہ ہے۔ جی، شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے، اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے، اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو شریعت کا مرادف یعنی ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا منقول ہے، یعنی نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے اس جز کا نام جو اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے فقہ ہو گیا، اور وہ چیز جو اعمال باطنہ سے متعلق ہے اس کا نام تصوف ہو گیا۔ اور ان اعمال یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں تو سب چیز ایک ہی تھی، پھر جیسے جیسے ہر ایک چیز الگ الگ ہوتی رہی، اسی طریقے سے اس کا نام الگ ہوتا رہا۔ تو فقہ بھی اسی شریعتی کا ایک حصے کا نام ہے، اور تصوف بھی شریعت ہی کے ایک حصے کا نام ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں یا جو لوگ تصوف کو بدعت کہتے ہیں، جو لوگ تصوف کو خلاف شریعت قرار دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی، اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کی درستی سے قلب میں جو جیلا اور صفا پیدا ہوتا ہے، اس سے قلب پر بعض حقائق کونیہ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی تمہارے سامنے تصوف کے ساتھ 4 الفاظ ذکر کے، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ شریعت یعنی جو احکامات ہے، چاہے وہ احکامات ظاہر کے ہو، وضو کس طریقے سے کرنا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، وضو کس طریقے سے کرنا ہے، حج کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں جس کو آج کل ہم شریعت سمجھ رہے ہیں، یہ شریعت میں داخل ہو گئے۔ اور باطن کی روحانی اصلاح کے متعلق جو کچھ ہے وہ روحانیت والی چیزیں وہ طریقت میں آ گئے۔ اب طریقت کے اوپر عمل کرنے کے بعد پھر اس کے دل کے اوپر نورانیت آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھے اچھے خیالات اور اچھی اچھی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو معرفت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ 4 چیزیں جو ہے، نام اس کا الگ ہے لیکن حقیقت کا اعتبار دیکھنے جاؤ تو وہ سب ایک ہی ہے۔ جی، پھر ان اعمال کی درستی سے قلب میں جو جیلا اور صفا پیدا ہوتا ہے، اس سے قلب پر بعض حقائق کونیہ متعلقہ اعیان و اعراض، بالخصوص اعمال حسنہ و سیئہ و حقائق الہیہ صفاتیہ و فعلیہ، یا بالخصوص معاملات بین اللہ و بین العبد، یعنی جو معاملات اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں۔ ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں، اور اس انکشاف کو معرفت کہتے ہیں، اور اس صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں۔
بس یہ سب امور متعلق شریعت کے ہی ہے، اور عوام میں یہ جو شائع ہو گیا ہے کہ طریقت اور عوام میں جو مشہور کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ چاروں ایک ہی چیزوں کا نام ہے جی، محض غلط اور بے بنیاد ہے۔ جب حقیقت سلوک معلوم ہو گئی تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں نہ کشف و کرامات ضروری ہے، نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے، نہ دنیا میں کار برآری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے کام بن جاوے، یا مقدمات دعا سے فتح ہو جائے، یا روزگار میں ترقی، یا جھاڑ پھونک تعویذات سے بیماری جاتے رہے، یا ہونے والی بات بتلا دی جایا کرے۔ نہ تصرفات لازم ہے کہ پیر کی توجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جاوے، اس کو گناہ کا خیال بھی نہ آوے، خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہے، مرید کو ارادہ کرنا نہ پڑے، یا ذہن و حافظہ بڑھ جائے، نہ ایسی باطنی کیفیت پیدا ہونے کی میعاد کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے، یعنی ہر وقت نماز پڑھنے اس کو مزہ ہی آتا رہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہ آوے، یا یہ کہ خوب رونا آوے، ایسی محویت ہو جائے کہ اپنے پرائے کی خبر نہ رہے، اور نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا، نہ کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے، نہ اچھے خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا ہونا لازمی ہے، بس اصل مقصود حق تعالیٰ کی رضا ہے، اسی کو پیش نظر رکھے۔ بیعت جس کا حاصل معاہدہ ہے اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام اور التزام احکام کا۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ مرید ہونا، بیعت کرنا، تو اس بیعت کے لیے کہتے ہیں اصل میں ایک معاہدہ کرتا ہے کہ میں آج سے یہ کام پوری پابندی کے ساتھ کروں گا، اس کو بیعت سے تعبیر کیا گیا۔ بیعت میں بتایا جاتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چوری نہیں کروں گا، پرائے مال نہیں کھاؤں گا، گویا کہ تم وعدہ کرتے ہو اپنے شیخ سے کہ آج سے میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور جو کام کرنے کے ہیں، نماز کے ہے، روزہ کے ہے، زکوٰۃ کے ہے، حج کے ہے، شریعت کے اوپر احکام، شریعت کے مسائل پر عمل کرنا ہے، اس کا وعدہ کرتے ہو، یہی بیعت ہے جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرما کر علاوہ بیعت جہاد و بیعت اسلام التزام احکام، یہ کئی مرتبہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ بیعت کرنا جس کو آج کل ہم پیری مریدی کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیری مریدی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سمجھ میں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت سارے بیعتیں ہوتی تھی۔ بیعت اسلام، اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا یا مسلمان ہونے کے لیے آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، یہ بیعت اسلام ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاد کا موقع آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں ہم لڑیں گے اور اتنی ہمت کے ساتھ لڑیں گے، ہماری جان چلی جائے گی تو چلی جائے لیکن میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ گئے اور صلح حدیبیہ کے وقت میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے یہ بیعت لی تھی، بیعت رضوان جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ اور اس بیعت رضوان کی وجہ سے جو صحابہ بیعت رضوان میں شریک تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا دوسرے صحابہ کے مقابلے میں اونچا درجہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی بیعتیں ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورتیں آتی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتی تھی، جس کو بیعت ارشاد اس زمانے میں کہا جاتا تھا اور آج کل کے زمانے میں پیری مریدی کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ عورت کی اگر بیعت کرنی ہو تو زبانی کی، اور مرد کی بیعت کرنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بیعت کرتے تھے۔ تو بیعت کو غلط کہنا یا بیعت کو بدعت قرار دینا یا بیعت سے انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے جی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، 9 آدمی تھے یا 8 یا 7۔ ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پر آپ کی بیعت کرے یا رسول اللہ؟
آپ نے فرمایا ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور احکام سنو اور مانو۔ اس کو مسلم، ابو داؤد و نسائی نے روایت کیا۔ اس بیعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ جس کو بیعت ارشاد سے تعبیر کیا جاتا ہے جی خطاب کیا، جو کہ یہ نہ بیعت اسلامی تھی نہ بیعت جہادی، لہٰذا اس حدیث میں بیعت مروجہ فی المشائخ کا صریح ثبوت ہے۔ جس طرح فقہ میں 4 سلسلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح فن تصوف میں بھی 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ اور جس طرح اس طرف سلسلہ حنفی غالب ہے، اسی طرح سلسلے یعنی احناف میں احناف کا سلسلہ جو ہے فقہ حنفی وہ سب کے اوپر غالب ہے۔ ان کے علاوہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے امام ہوئے ہیں۔ امام اوزاعی ہے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے کے امام تھے، لیکن ان کے مسائل زیادہ نہیں چلے اور صرف ان 4 کے مسائل چلے، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کو اتنی فوقیت، اتنی قبولیت ہوئی کہ قیامت تک حنفی مسلک باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، سمجھ میں آنے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ حنفی فقہ پر عمل کریں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، رسول ہے، وہ تو خود مجتہد ہے، مجتہد میں بھی اعلیٰ درجہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا اجتہاد جو ہوگا وہ خود اجتہاد کریں گے اور اجتہاد کر کے مسائل بیان کریں گے، لیکن ان کا اجتہاد فقہ حنفی کے اجتہاد کے مطابق ہوگا۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک اتنا زیادہ اونچا ہے جی۔ ہمارے یہاں اکابرین 4 سلسلوں میں بیعت فرماتے ہیں تاکہ ہر سلسلے کا ادب ملحوظ رہے، مگر غلبہ چشتیت کا ہے۔ یہ بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے ویسے تو یہ 4 سلسلے الگ الگ ہیں، آج بھی ہیں، صرف چشتیہ الگ ہے، نقشبندیہ الگ ہے۔ بعض حضرات جو سلسلے نقشبندیہ کے مشائخ ہیں وہ صرف نقشبندی ہے، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سلسلوں کی خصوصیت کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے اپنے سلسلے میں جو لوگ بیعت ہوتے ہیں وہ سب کے سب 4 سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں، اور چشتیہ بھی، قادریہ بھی، نقشبندیہ بھی، سہروردیہ بھی، لیکن غالب ہمارے نزدیک ہمارے یہاں چشتی خاندان ہے، چشتی سلسلہ ہے جی۔ اسماء گرامی حضرت سلاسل اربع، یہ 4 سلسلے کے نام تمہیں معلوم ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خواجہ جیسے کل تک سنتے چلے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے، اور پھر اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر یہ قادریہ سلسلے کے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے سہروردیہ کے بڑے ہیں جی۔ سلسلے چشتیہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے قادریہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے نقشبندیہ میں حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے سہروردیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ طریق بیعت: شیخ مرید کے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہے اور کثیر مجمع کو بذریعہ رومال وغیرہ بیعت کیا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی ہو تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر، بہت زیادہ ہو تو پھر رومال کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے، اور اگر اس سے بھی بڑا مجمع ہو تو پھر زبانی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو زبانی بیعت کرتے تھے، اس طریقے سے زبانی بیعت ہوتی ہے، دنیا میں دیکھتے ہو جی۔ اور مستورات کو پردے کے پیچھے کہ وہاں ان کا کوئی محرم بھی ہو، رومال وغیرہ سے بیعت کیا جاتا ہے۔ یہ بیان تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کا ہے، اور جو شخص شیخ کی خدمت یہ دوسری چیز ہے کہ ایک تو ہے کہ حاضر ہو کر بیعت ہوا جائے، مرد ہو تو وہ سامنے سامنے، عورت ہو تو پردے کے پیچھے، اور اگر غائبانہ بیعت ہونا ہو تو اس کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ غائبانہ بیعت بھی کر سکتے ہیں اور وہ بیعت بھی معتبر ہے جی۔ اور جو شخص شیخ کی خدمت میں نہ پہنچ سکے وہ وہیں سے بذریعہ خط و کتابت یا بواسطہ شیخ معتبر یا بواسطہ شخص معتبر بیعت ہو سکتا ہے۔
اور اس کو بیعت عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، مشہور ہو گیا، سمجھ میں آئے نا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، تو حضرت عثمان موجود نہیں تھے لیکن بیعت ہوا، تو یہ غائبانہ بیعت ہے، اس کو بیعت عثمانی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بموقع بیعت رضوان بعدم موجودگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بائیں ہاتھ پر داہنے دست مبارک کو رکھ کر فرمایا کہ میں نے عثمان کو بیعت کر لیا۔ تعلیم بر وقت بیعت۔ اول، بیعت کرنے کے بعد استاد شیخ کی طرف سے کچھ مختصر سی تعلیم ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، مختصر سی تعلیم بھی ہوتی ہے کہ اب یہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بیعت ہونا کچھ کرنے کے لیے ہو، یعنی اب تمہیں کیا ہے اپنے باطن کی صفائی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، معمولات کی پابندی کرنی پڑے گی، جتنی پابندی کرو گے اتنی ترقی ہوگی۔ جی اول، نماز اور روزوں کی قضا، اس طرح کہ ہر نماز وقتی کے ساتھ جماعت سے قبل یا بعد جماعت اس وقتی قضا کے صرف فرض ادا کرنا، اور عشاء میں وتر بھی، اور فرصت اور ہمت کے ساتھ ایک وقت میں یا ایک دن میں کئی وقت یا کئی دن کی نمازوں کو ادا کر لینا۔ ہمارے ذمے بہت ساری نمازیں قضا بھی بہت ساری باقی ہوگی، شاید ہی کوئی ہو جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ صاحب ترتیب ہے، سمجھ میں آئے نہیں، یعنی وہ آدمی کہ جس کی ایک بھی نماز فوت نہ ہوئی ہو بالغ ہونے کے بعد سے، شاید ہی کوئی ہو۔ آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے پہلے لیکن آج نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری نمازیں باقی ہے۔ اب اس قضائے نمازوں کو جس کو ہم قضائے عمری سے تعبیر کرتے ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ کے یہاں ہم توبہ کریں گے تو توبہ کرنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی وہ غلطی تو معاف ہوگی لیکن نماز معاف نہیں ہوگی، نماز تو باقی رہے گی۔ اس وجہ سے جو اپنی زندگی کی نمازیں ہیں وہ نمازیں ہمیں پوری کرنی چاہیے، چاہے روزانہ ایک لو، روزانہ کئی لو، اس طریقے سے قضائے عمری بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں۔ جی نمبر 2، کسی کا مالی حق اپنے ذمے ہو اس کو یہ دوسری بات ہے کہ کسی کا مالی حق ہو، کسی کے پیسے دبا لیے ہو، کسی کے پیسے کھا لیے ہو، تو اب وہ پیسے بھی تم کو دینے چاہیے۔ اگر یہاں ادا نہیں کرو گے تو قیامت میں نیکیوں کے بدلے میں ادا کیا جائے گا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ تمہارے سامنے تفصیل بتائی تھی کہ قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، دوسروں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ کس طریقے سے جائے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہے، یعنی فرائض کے علاوہ نوافلیں بہت پڑھی، نماز کے بھی ذخیرہ ہے اس کے پاس، روزوں کا بھی ذخیرہ، حج کا بھی ذخیرہ، دھنادھن حج کیے تھے، دھنادھن عمرہ کیا تھا، سمجھ میں آئے نہیں؟ جب وہاں جائے گا تب لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق والے آئیں گے، میرے پیسے لے لیے تھے، میرا مکان لے لیا تھا، میری زمین لے لی تھی، میری جگہ لے لی تھی، میرا یہ لے لیا تھا، میرا یہ لے لیا تھا، اور وہاں پیسے تو چلے گے نہیں قیامت میں، وہاں تو نیکیاں چلے گی۔ اب اس کے بدلے میں نیکیاں دی جائے گی اس کو کہ لو بھائی تیرا حق باقی ہے، اس کی نیکیاں اتنی لے لو، اس کی نیکیاں اتنی لے لو، اس کی نیکیاں اتنی لے لو۔ نیکیوں کا ذخیرہ تھا لیکن ادا کرتے 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 سارا ذخیرہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں۔ جب لوگوں کے حقوق باقی ہیں تو اب دوسروں کے گناہ اتنے ہی گناہ جتنا تمہارا حق ہے اتنا گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ اب یہ گناہ بڑھتے 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 اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو جہنم میں گیا لیکن اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں گیا، ہاں اس کا ایک گناہ تو ہے کہ لوگوں کا مال کھایا تھا، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے تھے، اس وجہ سے حقوق الناس، لوگوں کے حقوق جو ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک استاد کے ایک شاگرد پر حق ہے، ایک شاگرد کے ایک استاد پر حق ہے، باپ کے حق ہے بیٹے پر، بیٹے کا حق ہے باپ پر، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ سارے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جی نمبر 3، آنکھ، کان یا زبان کی پوری نگرانی اور حرام اور مشتبہ مال سے پوری احتیاط کرنا۔ کھانا یہ آنکھ کان ناک کا روزانہ سنتے رہتے ہیں، آج جو ساتھ بات بتائی جا رہی وہ ہے رزق حلال،
حلال رزق کا بھی بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی نے حلال رزق کی جگہ پر حرام رزق کھا لیا تو حرام رزق کھانے سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ تمہاری دعا گئی، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی اللہ 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 بہت عاجزی کرتا ہے، لیکن مأکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، فأین یجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے حلال رزق کا کھانا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے واقعہ ذکر کیا ہے، حجاج ابن یوسف کا بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت مشہور ہے، لیکن بڑا ہوشیار بھی تھا۔ جب کسی جگہ پر جاتا تھا تو وہاں کے بڑے بڑے مشائخ، باہر سے بہت بڑے علماء کو وہ دعوت دیتا تھا، اور جب وہ دعوت کھا لیتے تھے تو پھر کہتا تھا کہ آپ لوگوں کی بد دعا سے میں بچ گیا، اس لیے کہ اب تم بد دعا کرو گے، حرام کا کھایا ہے، میرا کھایا ہے تو حرام کا ہی کھایا ہے تم لوگوں نے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حرام غذا یہ بہت ہی زیادہ دعا کو قبولیت سے روکنے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے سود کے پیسے یہ حرام ہے، وہ تو حرام ہے ہی ہے، لیکن رشوت کے پیسے، آج رشوت کے بغیر کہیں کام نہیں چلتا، ہر جگہ رشوت چلتی ہے، اور رشوت ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ حرام کے پیسے سے بھی، حرام کے کپڑے، حرام کا کھانا، حرام کا پینا، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جی، وضع قضا، لباس، شکل و صورت سنت کے مطابق رکھنا، شادی غمی کے موقع پر جملہ بس شادی اور غمی کے موقع پر تو کوئی پوچھو ہی مت۔ ہم لوگ میں ایسی دوسری قوموں کی رواج اور دوسری قوموں کی باتیں ایسی داخل ہو گئی ہے کہ جب تک کیک نہیں کٹے گا شادی پوری نہیں ہوگی، جب تک کہ برتھ ڈے نہیں منایا جائے گا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ جی، شادی غمی کے موقع پر جملہ رسومات و بدعات و خلاف شرع باتوں، گانا بجانا، ڈھول باجا، گیت، نیوتا اور دکھاوا وغیرہ سے پرہیز کرنا، ہر معاملے میں ناجائز اور محرمات طریق سے بچنا، اور اس کا پورا خیال رکھنا کہ کسی کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے مالی، قلبی اور جسمانی تکلیف اور رنج نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو کافی تقریر اس پر آپ سن چکے ہو۔ جی، کسی کی دل شکنی نہ ہو، اختلاط سے گریز، بقدر ضرورت ملنا، اور کلام سے لوگوں بھی کے ساتھ اختلاط نہ ہو، ہر وقت مجمع ہو، ہر وقت جلوس ہو، ہر وقت کیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تنہائی اچھی چیز ہے۔ جی، اور کلام سے بھی بدون ضرورت شدیدہ پوری احتیاط کرنا۔ ہاں، بات بھی زیادہ، بکواس بھی زیادہ نہیں، ضرورت ہو اتنی بولنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ جی، نمبر 4، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے بیٹھے کلمہ طیبہ کا ورد رکھنا، اس طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ذکر کا، کلمہ طیبہ تو انہوں نے افضل ہونے کی وجہ سے کہہ دیا، لیکن ہر طرح چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جی، اس طرح پر کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، 10 یا 5 مرتبہ کہنے کے بعد سانس ٹوٹنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پورا کلمہ اگر پڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر پورا کلمہ نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، 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 اور پھر کیا ہے 5 مرتبہ کے بعد یا 10 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے 1 مرتبہ پڑھ لیا تو بھی کافی ہے۔ جی، نمبر 5، ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی یاد ہو تو اس کو پڑھ کر تسبیح فاطمہ کی ایک تسبیح پڑھا کرے۔ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ تمہیں حدیث پاک معلوم ہے، کئی مرتبہ معلوم ہے کہ نہیں، پھر بیان کرو حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ غربا صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جتنا کام کرتے ہیں عبادت وغیرہ، مالدار بھی اتنی کرتے ہیں، نماز پڑھنا وغیرہ جو بھی ہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ، لیکن مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ قیامت میں ہم سے اونچے درجے پر چلے جائیں گے، مال خرچ کر کے ہم تو پہنچ نہیں پائیں گے۔ سمجھ میں؟ اس حدیث کو، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو بتاتے وقت میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ آخرت کی سوچا کرتے تھے،
اور ہم دنیا کے سوچتے ہیں کہ اس کے مکان کتنے ہیں، اس کی جائیداد کتنی ہے، یہ کیسا ہے کیسا ہے کیسا، اور ہم اس سے کیسے آگے بڑھ جائیں دنیا میں۔ ان کو دنیا کی فکر نہیں تھی، آخرت کی فکر تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایک عمل بتاؤں گا، اس عمل کے اوپر تم عمل کرو، تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ جو تمہارے عمل سے زیادہ عمل کرے گا وہ تم سے آگے بڑھے گا، لیکن مال خرچ کرنے والے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ بعض مرتبہ بعض ذکر مال خرچ کرنے کے علاوہ بھی اللہ کے ذکر میں ایسی قوت ہے کہ وہ مال سے بھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو۔ اب گوربا نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا ختم ہو گیا۔ ہم تو روزانہ بلکہ ہر وقت بتاتے رہتے ہیں، لیکن اگر ابھی پوچھوں کہ چلو عصر کی بعد کس نے پڑھا تھا کس نے نہیں پڑھا تھا، ابھی کچھ نہ کچھ انگلیاں نکلے گی۔ اتنی بے پرواہی ہے ہم لوگوں کی میں، یہ پرواہی اچھی نہیں ہے۔ مالداروں کو پتہ چلا صحابی کہ گوربا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے اونچے درجات کے لیے سوال کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پڑھنے کو بتایا۔ تو بھائی ہم کیوں چھوڑیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی اونچے درجے پر اور اونچے درجے پر جائیں گے۔ مالداروں نے پڑھنا شروع کر دیا، مالداروں نے پڑھنا شروع کیا تو گوربا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ مالداروں نے بھی شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ تو یہ چھوٹی سی تسبیحات ہے، سمجھ میں آئے نا۔ سونے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اسی وجہ سے تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں، اور یہ نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے جو معمولی، لیکن سورہ نے لکھا ہے کہ اتنے عمدہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ہونے کے باوجود، اتنی قیمتی تسبیح ہونے کے باوجود یہ سب غفلت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ نانا ابا جو ہے نا شیطان، وہ اسے معلوم ہے کہ یہ پڑھے گا تو اس کا اونچا درجہ جائے گا، تو اس وجہ سے ایسی بات درمیان میں پیدا کر دیتا ہے، ایسا خیال تمہارے دل میں پیدا کر دیتا ہے، ارے وہ کام جلدی ہے، وہ کرنا ہے، ابھی اس کو چھوڑ دو، وہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ اور میں نے بارہا کہا آپ لوگوں کو کہ ہم میں سے بارہا ہم بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے غفلت کرتے ہیں، یہ شیطانی غفلت ہے، اس غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ جی نمبر 6، بعد نماز عشاء سوتے وقت محاسبہ اور مراقبہ موت کیا کریں۔ سونے سے پہلے محاسبہ کریں کہ آج میں نے دن بھر میں کتنے نیک کام کیے اور کتنے گناہ کے کام کیے، کر کے دیکھ لو، بہت اچھا ہے۔ سمجھ میں کرنا چاہیے لیکن کوئی نہیں کرتا، یاد بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہے محاسبہ۔ اور دوسرا ہے مراقبہ، مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں کل کو مر جاؤں گا، قبر میں دفن کر دیا جاؤں گا، کیا ہوگا، سمجھ میں آئے نا۔ اور اس مراقبہ کے بعد تو آپ لوگوں کی نیند اڑ جائے گی پھر۔ جی محاسبہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے وقت سے شب کو سونے کے وقت تک اپنے اعمال کا سوچنا، عبادات و طاعت اور شکر اور طلب توفیق۔ ہاں، یعنی جب عبادات کی ہو، عبادات کا یاد آیا کہ میں نے یہ کام کیا تھا، فجر کی نماز پڑھی تھی، فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھی تھی، فجر کی نماز کے بعد میں نے قرآن پڑھا تھا، محاسبہ میں یاد آئے، الحمدللہ کہتے چلے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو استغفار کہتے چلیں۔ جی اور اپنی کوتاہی اور نامناسب باتوں پر ندامت۔ مراقبہ موت، نزاع کی حالت اور قبر میں سوال مراقبہ موت کسے کہتے ہیں؟ کہ قبر میں جس طریقے سے جان نکلتی ہے، تصور کرو، سمجھنا کہ میری جان نکل رہی ہے، ویسے ہی نہیں نکل جائے گی جان، سمجھ میں آئے نا، جان نکل رہی ہے، میں اکیلا ہو رہا ہوں، سمجھ میں آئے۔ اس قسم کا مراقبہ کیا ہے؟ اس کو مراقبہ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے مراقبے ہوتے ہیں، یہ مراقبہ موت سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جی میدان حشر، حساب و کتاب حق تعالیٰ کے سامنے، پھر میدان یعنی قبر میں چلا گیا، پھر سور پھونکا گیا، قبر میں سے اٹھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہی ساری چیزیں سوچنے کی ہے،
اور یہی مراقبہ ہے جی. اور پل صراط پر سے گزرنا، ان سب چیزوں کو سوچنا اور عہد کرنا کہ آئندہ کسی معصیت کے پاس نہ جاؤں گا. پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا. استغفار یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نمبر 7 اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا. یہ ہے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا. یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے. سمجھ میں آنے ذرا سا ایک دو لفظ آ گئے، آتا جاتا کچھ نہیں، اور نام محمد فاضل، اس طریقے سے بڑے اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کرنا ہے، سب کچھ عبادتیں پوری کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی پوری کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل میں یہ احساس ہو کہ مجھ سے اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں ہوئی، جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے جی. نمبر 7 اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو کیسا ہی برے سے برا کام کرتے ہوئے دیکھا جائے، حتیٰ کہ کسی آدمی کو تم گناہ کرتے ہوئے دیکھو، سمجھ میں آئے نا، تو ہم متند ایسا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بہت ذلیل سمجھتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بچ گئے، لیکن اس وقت بھی تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس گنہگار سے بھی زیادہ میں گنہگار ہوں، میرا فلانا گناہ فلانا گناہ فلانا گناہ یاد آنا چاہیے جی. تب بھی اس کو حقیر نہ جاننا چاہیے، اپنے کو اس سے اچھا نہ سمجھنا، بلکہ یہ ڈر رکھنا اور خیال کرنا کہ کیا عجب ہے کہ یہ شخص پختہ توبہ کر کے نہایت یہ جو ہے وہ تو سچی توبہ کر کے معاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن میرا کیا ہوگا، میری معافی ہوگی کہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو حقیر، اپنے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ یہی لکھتے تھے، ننگے خلائق مخلوق میں سب سے زیادہ شرمندہ، سمجھ میں حسین احمد. تو اس طریقے سے اپنے اندر ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہے، اپنے آپ کو معمولی سمجھنا چاہیے جی. یہ شخص پختہ توبہ کر کے نہایت درجہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے، اور میں خدا نہ کرے شیطان و نفس کے بہکانے اور اغوا سے پھسل جاؤں، اور یہ طاعت اور عبادت قائم نہ رہے، نہ خاتمے کا علم ہے. اس لیے کیا منہ ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھا جانا جائے اور دوسرے کو حقیر سمجھا جائے. تنبیہ، یہ 7واں جز اپنے کو کم سمجھنا سلوک میں اول قدم ہے. یعنی سلوک میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو ہلکا سمجھو، اپنے آپ کو کم سمجھو، یہ سب سے پہلا ہے، اور یہی پہلا قدم ہم سے ہوتا نہیں. سمجھ میں یاد آ گئی کہ نہیں، نہ ہوا گنگو، وہ مٹایا گیا تھا کہ نہیں، یہی تو مٹائی گئی تھی چیز کے. سب سے پہلے یاد آئے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ سب سے پہلا سبق ہے تصوف کا. بدون اس کے راستہ نہیں کھلتا. حقیقت بیان. بس اس وجہ سے بہرحال آج کے سبق میں جو بتایا گیا وہ پہلے تم کافی سن چکے ہو، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت وغیرہ وغیرہ. اور بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی غلط ہے. بعض لوگ اس کو شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ تم تو ظاہری مولوی ہو، ہم تو معرفت والے ہیں، وہ بھی غلط ہے. سمجھنا دونوں ضروری ہے، اس شریعت بھی ضروری ہے، طریقت بھی ضروری ہے، اور ان کے ذریعے سے جو معرفت اور حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہے. بہرحال یہ حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ خان جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، جلال آباد میں جن کا مدرسہ ہے، ان کی یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے تصوف کے متعلق جو ذکر کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.